بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نہم کلاس کے انگلش کے سیکنڈ لیسن کی 5ویں ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ لیسن کا ٹائٹل ہے آن لائن کورسز۔ The adventure didn't end when the courses were completed. ایڈونچر، مہم، سفر، کہانی، پہلے کافی دفعہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ کورسز، کورس یا موکس جو اس کہانی میں میجر اینٹیٹی ہے، میجر چیز ہے جس کے اوپر بات ہوئی ہے، کمپلیٹڈ، مکمل ہوئے۔ The adventure didn't end when the courses were completed. اس کا تھوڑا سا ترجمہ میں انآرتھوڈاکس طریقے سے کروں گا۔ when سے شروع کریں گے، جب کورسز مکمل ہوئے، کہانی ختم نہیں ہوئی تھی۔ جب کورسز مکمل ہوئے تو کہانی ختم نہیں ہوئی تھی۔ Inspired by their newfound skills, the 9th grade students decided to showcase their talents to the world. انسپائرڈ، تحریک لے کر، جوش میں آ کر، نیو فاؤنڈ جو چیز نئی ابھی سیکھی ہو یا حاصل کی گئی ہو، نئی حاصل شدہ، سکلز مہارت یا ہنر، پلورل ہے، سکلز مہارتیں، ہنر۔ ڈیسائیڈ فیصلہ کرنا اور ڈیسائیڈڈ فیصلہ کیا۔ شوکیس دکھانا ورب ہے، اور یہاں پہ ٹیلنٹس جوہر یا لیاقت، قابلیت، اپنی قابلیت دکھانا، ٹیلنٹ، شوکیس ٹیلنٹ کرنا۔ اور اس کے بعد جی انسپائرڈ بائی دیئر نیو فاؤنڈ اسکلز دی 9th grade students decided to showcase their talents to the world. اپنی نئی حاصل شدہ مہارتوں سے تحریک لے کر 9ویں جماعت کے طلباء نے دنیا کو اپنے ٹیلنٹ، اپنے جوہر، اپنی لیاقت، اپنی قابلیت دکھانے کا فیصلہ کیا۔ With the help of what they had learned in their MOOCs, they organized a virtual exhibition displaying Zareen's digital masterpieces and Jamal's interactive programs. Organized، انتظام کیا یا بندوبست کیا۔ ورچوئل، مجازی، جو حقیقت نہیں ہو اس کا حقیقت کی کاپی کرنے کی کوشش کی گئی ہو۔ ایگزیبیشن، نمائش۔ ڈسپلینگ، دکھاتے ہوئے۔ ڈیجیٹل، یہ بہت زیادہ لفظ آج کل استعمال ہوتا ہے، اور اس کو ڈیجیٹل بھی لکھ سکتے ہیں۔ یہ ہر وہ چیز ڈیجیٹل ہے جس میں کمپیوٹر والا سسٹم ہو، کمپیوٹر کام کر رہے ہوں، کمپیوٹر سے متعلق کچھ بھی ہو، وہ ڈیجیٹل ہوتا ہے۔ ماسٹر پیسز، شاہکار، کچھ بہت اچھا کام کیا گیا ہو۔ انٹریکٹیو، متعامل، وہی باتیں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ایسی چیزیں جو ساتھ ساتھ آپ کو فیڈ بیک دے رہی ہوں، یا آپ کو اگر آپ کچھ لکھ رہے ہیں تو آپ کو ساتھ ساتھ نظر آ رہا ہو، تو یہ چیزیں اس کو انٹریکٹیو کہتے ہیں۔ آپ کو ساتھ میں رزلٹ نظر آ رہے ہوں، اس طرح سے۔ کتابیں جو ہیں وہ سورس ہیں ایجوکیشن کا، لیکن وہ انٹریکٹیو نہیں ہوتی، ہم انہیں صرف پڑھتے ہیں، وہ خود سے ہمیں کچھ نہیں بتا رہی ہوتی۔ یہ انٹریکٹیو چیزیں جو ہیں ڈیجیٹل ہوتی ہیں کمپیوٹر میں، کہ آپ کچھ کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ میں وہ آپ کو کچھ بتا رہے ہیں۔ تو پروگرام یا کوئی بھی سافٹ ویئر پروگرام، پورا لفظ بھی ہوتا ہے، یہ اس کو استعمال کیا ہے، یہ کوئی ٹی وی پروگرام نہیں ہے۔ With the help of what they had learned in their MOOCs. اپنے MOOCs میں انہوں نے جو کچھ سیکھا تھا اس کی مدد کے ساتھ they organized a virtual exhibition. انہوں نے ایک ورچوئل ایگزیبیشن، ایک مجازی نمائش، ایسی نمائشیں تو حقیقت میں ہوتی ہیں، سامنے چیزیں نظر آتی ہیں، لیکن وہ چیزیں جو حقیقت میں موجود ہی نہیں ہیں، نظر نہیں آ سکتی، اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، وہ ورچوئل ایگزیبیشن ہوگی۔ تو ایک مجازی نمائش کا بندوبست کیا جس میں دکھایا انہوں نے زرین's ڈیجیٹل ماسٹر پیسز، زرین کے ڈیجیٹل شاہکار، اینڈ جمال's انٹریکٹیو پروگرامز، اور جمال کے متعامل سافٹ ویئر پروگرام۔ اپنے MOOCs میں سیکھی ہوئی چیزوں، یا جو بھی چیز سیکھی ہوئی چیزوں کی مدد کے ساتھ انہوں نے زرین کے ڈیجیٹل شاہکاروں اور جمال کے متعامل سافٹ ویئر پروگراموں
کو دکھاتے ہوئے ایک مجازی نمائش کا بندوبست کیا۔ The world marveled at the creativity and ingenuity of these young minds, proving that education had no limits. Marveled, حیران رہ جانا، حیران پریشان ہو جانا، حیران بہت زیادہ حیران. marveled. Creativity تخلیقی صلاحیت، ingenuity ذہانت، کوئی نئے آئیڈیاز کریٹ کرنا، اس کو انجینوٹی کہتے ہیں. ینگ مائنڈس جوان سوچ، جوان ذہن. پروونگ یہ ثابت کرنا، ثابت کرتے ہوئے. ایجوکیشن تعلیم. لمٹس حدود. دنیا دی ورلڈ دنیا ان نوجوان ذہنوں کی تخلیقی صلاحیت اور ذہانت پر حیران رہ گئی، جنہوں نے یہ ثابت کیا تھا کہ تعلیم کی کوئی حدود نہیں ہیں. As the school year came to a close, the students reflected on their journey into the world of MOOCs. Came to close اختتام ہونا، بند ہونا، ختم ہونا. Reflected غور کیا. ریفلیکٹ کا مطلب غور کرنا ہوتا ہے. جرنی سفر. MOOCs میسیو اوپن آن لائن کورسز ہوتے ہیں. پہلے بھی کافی دفعہ آیا، میں نے اس وقت سے دوبارہ بتا دیا کہ کہیں پہ اگر ذہن سے نکل جائے. میسیو اوپن آن لائن کورسز. جب اسکول کا سال ختم ہوا، طلباء نے موکس کی دنیا میں اپنے سفر پر غور کیا. They realized that education was an ever-evolving adventure, and MOOCs were the magical portals that opened doors to knowledge beyond imagination. Realized احساس ہوا، اندازہ ہوا، پتہ چلا. ایور ایوالونگ، ایور ہمیشہ، ایوالو ترقی کرتا ہوا، ارتقا کرتا ہوا. ارتقا کا مطلب ہوتا ہے کہ چیزیں بہتر ہوتی جا رہی ہیں. ایڈونچر سفر یا مہم، پہلے بھی بہت سارے دفعہ آیا. میجیکل، میجک سے ہے جادوئی. پورٹل راہداریاں، راہیں، دروازے بھی میننگ ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ ایک دفعہ ڈورز آ چکا ہے تو اس لیے 2 دفعہ دروازہ کرنا بہتر نہیں رہے گا. اس کو راہیں یا راہداریاں کی طرف سے کر لیں گے. نالج علم. بیونڈ آگے، پار یا پرے. امیجینیشن تصور. انہیں پتہ چلا کہ تعلیم ایک ہمیشہ ترقی کرتا ہوا سفر ہے اور موکس وہ جادوئی راہداریاں ہیں جو تصور سے بڑھ کر علم کے دروازے کھولتی ہیں. اس میں تھوڑا سا مجھے ٹائم دیجیے گا، میں اس پہ بات کرنا چاہوں گا کہ یہاں پہ واز لکھا ہوا ہے اور اوپن لکھا ہوا ہے، لیکن میں ان کو ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں ہے کے ساتھ، پریزنٹ کے طور پر. تو اس میں ایک چیز یاد رکھیے گا کہ اردو گرامر جو ہے اس میں ماضی کے بعد حال کا، پریزنٹ کا فقرہ لکھا جا سکتا ہے. انگلش میں یہ ممکن نہیں ہے. تو یہ دے ریلائزڈ پاسٹ ہے، اس کے بعد اس نے پاسٹ ہی آنا تھا. لیکن جب اردو میں ہم اس کو پاسٹ کر دیں گے، پاسٹ کے بعد پاسٹ کر دیں گے، پھر اردو میں سمجھ نہیں آتی بات کی. انہیں احساس ہوا کہ یہ ایک سفر ہے. اگر میں اس کو کہوں کہ یہ انہیں احساس ہوا کہ یہ سفر تھا، تو یہ ایک حقیقت کی دنیا سے چیزیں باہر نکل جاتی ہیں. یہ اردو میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ پاسٹ پتہ چلا پاسٹ ہے اور سفر ہے پریزنٹ ہے. پاسٹ کے بعد اردو میں پریزنٹ آ جاتا ہے، انگلش میں نہیں آ سکتا. اس لیے وہ انگلش کی مجبوری ہے کہ ریلائز کے بعد انہوں نے واز لکھا ہے. اور یہ بھی بار آیا، اوپنڈ آیا، کیونکہ پہلے سے ریلائزڈ پاسٹ میں آ چکا ہے. اس کی وجہ سے یہ سارا پاسٹ میں چلے گا. یہ انگلش کی گرامر کی مجبوری ہے، لیکن اردو میں ایسی کوئی مجبوری نہیں ہے. اس لیے آپ جب پہلا حصہ پاسٹ میں لکھنے کے بعد جب آپ کو لگ رہا ہو کہ یہاں پہ تھا لکھنا
गड़बड़ कर सकता है, कुछ मीनिंग को ज़रा ऑकवर्ड सा कर सकता है, तो फिर आप ज़रूर इस तरह से करें कि उर्दू की ग्रामर की, या क्या हमने जब उर्दू तर्जमा लिखना है तो हमने उसको उर्दू की ग्रामर के मुताबिक लिखना है। ऐसा तो नहीं है कि उर्दू तर्जमा हम इंग्लिश की ग्रामर के मुताबिक लिखेंगे, तो वो फिर गलत हो जाता है या अंडरस्टैंडिंग उसकी थोड़ी सी कम हो जाती है। With hearts full of inspiration, the students of our class were not confined to their traditional textbooks, knowing that the world of learning had expanded far beyond the walls of their classroom. Hearts, दिल, inspiration, तहरीक या जज्बा, confined, कैद, महदूद, traditional, रवायती, textbooks, दरसी किताबें, expanded, फैली हुई, far beyond, कहीं दूर तक, तहरीक से भरे हुए दिलों के साथ। The students of our class, हमारी जमात के तलबा, knowing that the world of learning had expanded, ये जानते हुए कि तालीम की, सीखने की दुनिया उनके क्लास रूम की दीवारों से कहीं दूर तक फैली हुई थी या फैली हुई है। यहाँ पे है वो जो मैं पहले बता चुका हूँ कि पास्ट के बाद हम उर्दू में प्रेजेंट लगा रहे हैं। ये जानते हुए कि तालीम की दुनिया उनके क्लासरूम की दीवारों से कहीं दूर तक फैली हुई है, वो अपनी रवायती दरसी किताबों तक महदूद नहीं थे। यहाँ पे थे चलेगा। Little did they know that this was just the beginning of a lifelong journey fueled by curiosity, innovation, and the boundless possibilities of education in the digital age. उन्हें थोड़ा सा पता था, उन्हें बहुत कम पता था, उन्हें थोड़ा सा पता था कि ये डिजिटल दौर में तजस्सुस, जिद्दत और तालीम की लामहदूद इम्कानात से भड़काए हुए एक पूरी जिंदगी के मुहित सफर की सिर्फ शुरुआत थी। उर्दू में मैंने इस तरह से लिखा हुआ है, ये भी अभी किया है, तो थोड़े से लफ्ज़ आगे पीछे भी हैं या मैंने कुछ ऊपर नीचे कर दिए। तो देखिए, इन्हें थोड़ा सा पता था कि ये डिजिटल दौर में तजस्सुस, जिद्दत और तालीम के लामहदूद इम्कानात से जोश खाए हुए पूरी ज़िंदगी के सफ़र का महज आगाज़ था। तो यहाँ पे ये हमारा लेसन ख़त्म होता है। इसके बाद किसी नई वीडियो के साथ आपके खिदमत में हाज़िर होऊंगा। आखिर पे एक छोटी सी बात ज़रा नोट कर लीजिए, हमारे यहाँ एक लफ्ज़ बहुत ही गलत किस्म का प्रोनाउंस किया जाता है, काफ़ी सारे लोग ठीक भी करते होंगे, लेकिन मैंने ज़्यादातर देखा है कि उसको गलत पढ़ाया जाता है या देखा जाता है। वो लफ्ज़ है ईयर, YEAR, और हमारे यहाँ इसको प्रोनाउंस करते हैं, वाई को साइलेंट कर देते हैं और ईयर जैसे वो कान है, फर्स्ट ईयर और इस तरह की बातें। तो आप किसी भी जदीद डिक्शनरी से या किसी भी सोर्स से, डिजिटल सोर्स से आप इसके कंफर्म कर सकते हैं कि ये लफ्ज़ ईयर नहीं है, ईयर है, वाई साइलेंट नहीं है। तो इस चीज़ पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।